السلام علیکم دوستوں، ناول زیرو بلاسٹر مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 10۔ ارے تم دونوں نے یک لخت حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے مشین پسٹل کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے گر گئے۔ چند لمحوں بعد جب وہ ساکت ہو گئے تو جولیا نے جھک کر روشو کی جیب کی تلاشی لینا شروع کر دی، اور پھر وہ اس کی ایک جیب سے وہ ریموٹ کنٹرول آلہ نکالنے میں کامیاب ہو گئی، جس کے نتیجے میں تھوڑی دیر بعد عمران اور کرنل فریدی سمیت سب لوگ زنجیروں اور کڑوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ گڈ شو جولیا، عمران واقعی خوش قسمت ہے کہ اسے تم جیسی ساتھی مل گئی ہے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا کا چہرہ کھل اٹھا۔ چاند چہرے قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو جولیا کا چہرہ عمران کی بات سن کر مزید جگمگا اٹھا۔ وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس کا ریفرنس مت دو، کرنل فریدی نے غصیلے لہجے میں کہا، تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ وہ اب سمجھ گئی تھی کہ عمران نے چاند چہرے والی اس سے نہیں کہا، بلکہ وہ کسی اور کا حوالہ دے رہا تھا۔ ہم خطرے میں ہیں عمران صاحب، صفدر نے جولیا کا چہرہ دیکھتے ہی عمران سے کہا۔ یہاں سے باہر جا کر ہی پتہ چلے گا، یہاں نہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی یہاں آئے، اس سے پہلے تفصیلی معلومات حاصل کی جائیں اور پھر آگے بات بڑھائی جائے۔ ہرمن نے کہا، چلو کیپٹن حمید اور مناظر، کرنل فریدی نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے ایسی بھی کیا بے مروتی، عمران نے کہا، لیکن کرنل فریدی بغیر کوئی جواب دیے آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ دونوں گزر کر یکے بعد دیگرے باہر نکل گئے اور ان کے عقب میں وہ خود بخود نکل گیا۔ اب تو یہاں رہنے کے آنے کا کوئی سکوپ نہیں رہے گا، عمران صاحب، صفدر نے کہا۔ کرنل صاحب مرشد ہے، اس لیے اس روحانیت پر زیادہ تکیہ کرتے ہیں، جبکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، اس لیے ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بجائے دروازے کی طرف بڑھنے کے کمرے کے کونے کی طرف بڑھ گیا، اور اس نے دیوار کے قریب جا کر ایک ابھرے ہوئے پتھر پر پیر مارا، تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے پھٹ کر سائڈوں میں ہو گئی، اور وہاں ایک خلا سا نمودار ہو گیا، جس میں سے ایک سرنگ نما راستہ آگے جا کر گھوم جاتا تھا۔ آؤ، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا، پھر وہ سائڈ سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھی اس سرنگ کے اندر پہنچ گیا، تو اس نے ایک بار پھر زمین پر پیر مارا، تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار بند ہو گئی۔ سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے تم الٹے راستے پر چل پڑے ہو، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ہے کہ کرنل صاحب روحانیت پر تکیہ کرتے ہیں۔ میں نے دروازہ کھلتے ہی چیک کر لیا تھا کہ باہر راہداری میں کمپیوٹر چیکنگ والے خانے راہداری کی چھت سے موجود ہیں، اس لیے وہ فوراً ٹریس کر لیے جائیں گے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ عمران نے اس کی بات سنے بغیر جواب دیا، تو اس نے جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سرنگ نما راستہ ایک بہت بڑے کمرے میں جا کر ختم ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ عمران چند لمحے دروازے پر کھڑا اندر چیک کرتا رہا، پھر وہ اندر داخل ہو گیا، اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے۔ یہ کمرہ تو ہر طرف سے بند ہے، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں تو چیکنگ والے مخصوص خانے نظر نہیں آ رہے، صفدر نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں پہلے ہی چیک کر چکا ہوں، ویسے یہاں کوئی نہ کوئی دروازہ یا راستہ ہوگا۔ عمران نے آگے بڑھ کر کمرے کی دیواروں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ اس کے ساتھی بھی بکھر کر چیکنگ میں مصروف ہو گئے کہ اچانک جیسے ایک ابھری ہوئی جگہ پر عمران نے پیر مارا، یکلخت کمرے کا فرش ایک طرف ہٹ ہو گیا، جیسے فرش سرے سے موجود ہی نہ، اور وہ سب کے سب نیچے گہرائی میں گرتے چلے گئے۔ گہرائی کافی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، اچانک ان کے جسم پانی میں ایک چھپاکے سے گرے اور پھر نیچے اترتے چلے گئے۔ جب ان کی گرنے کی رفتار کم ہوئی تو ان سب نے اوپر کی طرف اٹھنا شروع کر دیا۔ ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور پھر جیسے ہی وہ باہر نکلے انہوں نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ ان کے ذہنوں پر گہری تاریکی تھی۔ یہ سمندر، اوہ، اب میں سمجھ گیا، ٹارچنگ روم میں جن لوگوں کو ہلاک کیا جاتا ہوگا ان کی لاشیں اس کمرے سے نیچے سمندر میں پھینک دی جاتی ہوں گی۔ ہمیں اب کنارے کی طرف جانا ہے، جلدی کرو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سانس روک کر غوطہ خوری شروع کر دی۔ پھر وہ تیزی سے سائڈ پر تیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ جلد ہی اس کے سر پر موجود تاریکی ہلکی سی روشنی میں تبدیل ہو گئی، تو وہ سمجھ گیا کہ وہ جزیرے کے نیچے سے نکل کر
کھلے سمندر میں آ گیا ہے۔ وہ تیزی سے اوپر کو اٹھا اور پھر سمندر کی سطح سے سر نکال کر اس نے زور زور سے سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے اس کے ساتھیوں کے سر بھی سطح سے باہر آ گئے اور سب اس طرح سانس لینے لگے جیسے کافی عرصے بعد انہیں سانس لینے کا موقع ملا ہو۔ جزیرے کا کنارہ سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ سانس بحال ہوتے ہی انہوں نے ساحل کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کریک میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے جہاں پانی قدرے کم تھا۔ اوہ، ہمارے غوطہ خوری کے لباس بھی نہ جانے کہاں ہوں گے، صفدر نے کہا۔ یہ وہ جزیرہ تو نہیں ہے جس پر ہم پہنچے تھے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، کیسے معلوم ہوا ہے؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ اس کے ساحل کی ساخت بتا رہی ہے کہ اس جزیرے کا تعلق کسی اور جگہ سے ہے، عمران نے جواب دیا۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے لباس اور اسلحہ بھی بھیگ گیا ہے۔ تم نے خواہ مخواہ الٹی سائیڈ اختیار کر لی، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شیر ہمیشہ دریا کی الٹی طرف ہی تیرتا ہے، عمران نے کہا تو سب اختیار مسکرا دیے۔ گہرے سمندر میں شیر بیچارہ غوطے کھانے کے اور کیا کر سکے گا، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ دیر ٹھہر جاؤ، پھر ہم اوپر جائیں گے اور ہمارے ساتھیوں ہم میں سے کوئی بھی نیچے نہ گرے اور ہم میں سے کسی کو دیکھا بھی نہیں جائے گا، عمران نے کہا۔ سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اچانک ایک انسانی آواز سن کر وہ چونک پڑے۔ آواز انہیں اوپر جزیرے سے سنائی دے رہی تھی۔ یہاں کہاں نظر آ سکتے ہیں وہ لوگ، نہ جانے ان کی لاشیں بھی کہاں پہنچ چکی ہوں گی۔ کوئی آدمی بول رہا تھا۔ لاشیں چیف کو سکرین پر نظر تو آ جاتی، دوسری طرف سے بات سنائی دی گئی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ دوسری آواز کے بعد، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، بہرحال آؤ سائڈوں پر بھی چیک کریں، پھر چیف کو رپورٹ دیں گے، دوسری آواز نے کہا، اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ آؤ اب اوپر چلیں، عمران نے کہا اور ایک کریک کے دہانے کی طرف بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اوپر ساحل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں گھنی جھاڑیاں تھیں اور دور ایک کونے میں ایک اونچا چیکنگ ٹاور نظر آ رہا تھا۔ کچھ دور عمارتوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، لیکن یہ عمارتیں سامنے کی طرف بالکل سپاٹ تھی، بالکل اس طرح جس طرح فصیل ہوتی ہے۔ یہ واقعی وہ جزیرہ نہیں ہے اور عمارتوں کی تعداد بتا رہی ہے کہ یہ دوسرا جزیرہ ہے جس پر ہیڈ کوارٹر بھی ہے اور لیبارٹری بھی، عمران نے کہا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے ٹاور سے یا ان عمارتوں سے ہم چیک ہو جائیں گے، جولیا نے کہا۔ ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، جو مشین پسٹل ہیں وہ بھیگ چکے ہیں، صفدر نے کہا۔ جب تک مشین پسٹل اور ان کے میگزین نہ سوکھ جائیں ہمیں یہیں رہنا ہوگا، ورنہ ہم بھیگے ہوئے چوہوں کی طرح مارے جائیں گے، تنویر نے کہا۔ نہیں، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہم اس وقت آتش فشاں کے دہانے پر موجود ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے، اس لیے جلد ہی ہمیں قبضہ کرنا ہے، عمران نے کہا۔ ایسی صورت میں عمران صاحب ہمیں واپسی پانی میں اتر جانا چاہیے، ساحل کے ساتھ ساتھ تیرتے ہوئے ہم اس ٹاور کے قریب اوپر چڑھ سکتے ہیں، اس بار کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پھر وہ کنارے سے اتر کر سمندر میں کود پڑا، اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی سمندر میں اتر گئے۔ کنارے کے ساتھ ساتھ رہنا، زیادہ فاصلے پر چیکنگ ریز بھی ہو سکتی ہیں، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی کرنل برانک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس کرنل برانک بول رہا ہوں، کرنل برانک نے تیز لہجے میں کہا۔ جیمز بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے جیمز کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ کیسے یہاں آئے ہیں یہ لوگ؟ کرنل برانک نے کہا۔ باس، P3 کی ایک کھاڑی میں میزائل بوٹ موجود ہے اور غوطہ خوری کے لباس بھی، اور B2 کی ایک کھاڑی میں صرف غوطہ خوری کے لباس موجود ہیں، جیمز نے جواب دیا۔ لیکن راستے میں چیکنگ ریز نے انہیں کچھ نہیں کہا، کرنل برانک نے کہا۔ یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں باس، جو رپورٹ ملی ہے وہ میں نے بتا دی ہے، جیمز نے کہا۔ ان کا سامان چیک کرو اور مزید چیکنگ کرو، کوئی نہ کوئی مشین ان کے پاس موجود ہے جس سے انہوں نے چیکنگ ریز کو سمندر میں زیرو کر دیا، پھر مجھے رپورٹ دو۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے یہ بات آئے کہ ہم ان کے یہاں آنے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کرنل برانک نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل برانک نے ریسیور رکھ دیا۔ نان سینس، صرف غوطہ خوری کے لباس اور ریز کو ہی ٹریس کر سکے، کرنل برانک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً آدھا گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی
تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس کرنل برانک بول رہا ہوں، کرنل برانک نے کہا۔ باس انتہائی حیرت انگیز بات ہوئی ہے۔ بلیک روم میں جہاں بے ہوشی کے عالم میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تمام قیدیوں میں سے 3 قیدی ایک فائر ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے، جس کو باقی لوگ غائب ہیں۔ میں نے چیکنگ کی تو پتہ چلا کہ سمندر میں لاشیں گرانے والے کمرے کا فرش کھولا ہوا ہے۔ میں نے آدمی بھیج دیے جو سمندر سے ان کی لاشیں اٹھا لائیں گے۔ ان بے ہوش 3 افراد کو میں نے دوبارہ بلیک روم میں لے جا کر زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ جیمز نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ عورت اور اس کے ساتھ 4 مرد سمندر میں اتر گئے ہیں؟ کیسے؟ وہ کیسے زنجیروں سے آزاد ہوئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ کرنل برانک نے ایک بار پھر حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ باس بلیک روم میں روشو اور براؤن دونوں کی لاشیں پڑی ہیں اور کڑوں کو کھولنے والا ریموٹ کنٹرول جو روشو کے پاس تھا وہاں فرش پر پڑا ہوا ملا ہے۔ ویری بیڈ۔ تم نے انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن نہیں لگوائے تھے؟ کرنل برانک نے چیختے ہوئے کہا۔ لگوائے تھے باس، میں نے خود اپنے سامنے لگوائے تھے، جیمز نے جواب دیا۔ تو پھر انہیں کیسے ہوش آ گیا؟ کیا یہ لوگ مافوق الفطرت ہیں؟ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کرنل برانک نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں باس، یہ سب واقعی حیرت انگیز کام ہو رہے ہیں، جیمز کے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہیں تلاش کراؤ اور سنو، بلیک روم میں 2 مسلح افراد کو تعینات کر دو۔ ان کی بے ہوشی کو کافی مت سمجھو، وہ زندہ یا مردہ مل جائیں تو مجھے بتاؤ، کرنل برانک نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ آخر یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کس سیارے کی مخلوق ہیں؟ کرنل برانک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس کرنل برانک نے کہا۔ باس، اس عورت اور اس کے 4 ساتھی مردوں کی لاشیں مچھلیاں کھا گئی ہیں۔ دوسری طرف سے جیمز کی آواز سنائی دی۔ کیسے معلوم ہوا؟ کرنل برانک نے چونک کر کہا۔ باس، ان کے جسم کے بچے کچے حصے سکرین پر دور دور تک تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیمز نے کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، تو اب وہ 3 رہ گئے ہیں، باقی؟ کرنل برانک نے اس بار قدرے مطمئن لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں بلیک روم میں جا رہا ہوں، تم فرینک کو وہاں بھیج دو، کرنل برانک نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو کرنل برانک نے ریسیور اٹھا لیا۔ اب یہ تم بتاؤ گے کہ یہ کیسے یہاں پہنچے ہیں؟ کرنل برانک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کرنل فریدی کے تاریک دماغ میں روشنی نمودار ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور جاگ اٹھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر بے ہوش سے پہلے کے واقعات فلمی مناظر کی طرح گھوم گئے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس ٹارچنگ روم میں چھوڑ کر وہ کیپٹن حمید اور مناظر کے ساتھ اس ٹارچنگ روم سے نکل کر راہداری میں سے گزرتا ہوا ایک کمرے میں پہنچا۔ وہ اس لیے فوری حرکت میں آیا تھا کہ جب تک انہیں اغوا کرنے والے سنبھلے وہ ان پر قابو پائے، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچا اچانک چھت سے تیز سرخ رنگ کی روشنی کا ہلکا سا جھماکا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوب سا گیا۔ اب ہوش میں آتے ہی اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر بے اختیار ہو گیا کیونکہ وہ کیپٹن حمید اور مناظر کے ساتھ اسی ٹارچنگ روم میں دوبارہ قید کر دیا گیا تھا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی یہاں موجود نہ تھے۔ ایک آدمی سب سے آخر میں موجود کیپٹن حمید کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا، جبکہ مناظر کے جسم میں ہوش میں آنے میں تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ ہمارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں؟ کرنل فریدی نے انجیکشن لگانے والے سے پوچھا۔ وہ سمندر میں گر کر ہلاک ہو گئے ہیں اور ان کی لاشیں مچھلیاں کھا گئی ہیں، اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سمندر تک کیسے پہنچے؟ کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دائیں طرف دیوار سے خفیہ راستہ ہی جاتا ہے حکم، جہاں کا فرش ہٹا کر لاشوں کو سمندر میں پھینکا جاتا ہے۔ تمہارے ساتھی نہ جانے کس طرح اس راستے سے گزر کر اس کمرے میں پہنچے اور پھر فرش کھلنے پر وہ نیچے سمندر میں گر کر ہلاک ہو گئے اور ان کی لاشیں مچھلیاں کھا گئی، اس آدمی نے جواب دیا۔ وہ سامنے رکھی 2 کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اس دوران مناظر اور کیپٹن حمید بھی ہوش میں آ چکے تھے، لیکن دونوں خاموش کھڑے تھے، البتہ دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ کیا یہ ہے؟ اس کا کوئی ثبوت ملا؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ سکرین پر باس جیمز نے ان کے جسموں کے بچے کچے حصے خود چیک کیے ہیں، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کرنل فریدی بھی اختیار مسکرا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمران اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں ہے اور نہ جانے اسے کس طرح اس خفیہ راستے کا علم ہو گیا تھا۔
بہرحال اب مسئلہ تھا ان ریموٹ کنٹرول کڑوں سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ ہر قیمت پر ان سے یہاں پہنچنے کا راز معلوم کر کے انہیں ہلاک کر دیں گے، اور وہ کم از کم بے بسی کے عالم میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن پچھلی بار تمام صورتحال سے وہ واقف تھا۔ یہ تو عمران کی ساتھی جولیا کے ہاتھ آزاد ہونے کی وجہ سے معاملات سیدھے ہو گئے تھے، لیکن اب ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ مسلسل اس معاملے پر غور کر رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ حیرت ہے، اتنا آسان اور سیدھا حل اب تک میری سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ کرنل فریدی نے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سامنے بیٹھے ایک آدمی نے کہا تو کرنل فریدی چونک پڑا۔ ہم اپنی آخری عبادت کر رہے ہیں، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے، تھوڑا سا وقت ہے تمہارے پاس عبادت کے لیے، پھر تم نے ہلاک تو ہونا ہی ہے، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی تو وہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں آنے والے کو سلام دیا۔ انہیں ہوش خود بخود تو نہیں آیا تھا۔ فرینک آنے والے نے کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں چیف، میں نے انجیکشن لگا کر انہیں ہوش میں لایا ہوں۔ فرینک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ الماری سے کوڑا نکالو اور ان کی کھالیں ادھیڑ دو، آنے والے نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے فاقانہ لہجے میں کہا تو کرنل فریدی بے اختیار ہنس پڑا۔ ہمیشہ اس زندگی میں پہلی بار موقع ملا ہے کہ تم کسی کی کھال ادھڑوا سکو، کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تمہاری یہ زہریلی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، اور سنو، اگر تم اپنی اداکاری اپنے ساتھیوں کی کھالیں مڑوانے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر صاف صاف اور سچ سچ بتا دو کہ تم یہاں اس جزیرے پر کیسے پہنچے۔ چیف نے اسی طرح غصیلے اور تہکوانہ لہجے میں کہا۔ تم اپنا نام تو بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ تمہاری یہاں کیا حیثیت ہے، پھر آگے بات چل سکتی ہے، کرنل فریدی نے سرد لہجے میں کہا تو چیف بے اختیار چونک پڑا اور قدر حیرت بھرے انداز میں کرنل فریدی کو دیکھنے لگا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ یہ لوگ کھال ادھیڑنے کا سن کر اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے اور اس کی منت سماجت کریں گے، لیکن یہ لوگ اس طرح بات کر رہے تھے جیسے خود زنجیروں میں جکڑے ہوئے نہ ہوں بلکہ ان کی جگہ وہ جکڑے ہوں۔ میرا نام کرنل برانک ہے اور میں یہاں سیکیورٹی چیف ہوں۔ تم کون؟ کرنل برانک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا نام کرنل فریدی ہے اور یہ میرا ساتھی کیپٹن حمید اور مناظر ہے، ہمارا تعلق اسلامی سیکیورٹی کونسل سے ہے، کرنل فریدی نے سرد لہجے میں جواب دیا تو کرنل برانک بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، تو تم ہو وہ کرنل فریدی جس کی شہرت ہر طرف پھیل چکی ہے؟ تو وہ دوسرا گروپ جو ایک عورت اور 4 مردوں پر مشتمل ہے، وہ پاکیشیائی تھے، کرنل برانک نے کہا۔ ہاں، وہ عمران اور اس کے ساتھی ہیں، کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ کہ ہمارے انتہائی سخت ترین حفاظتی انتظامات کے باوجود تم لوگ یہاں صحیح سلامت کیسے پہنچ گئے ہو؟ کرنل برانک نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ شاید کرنل فریدی کا نام سن کر وہ لاشعوری طور پر مرعوب ہو گیا تھا۔ تم یا تمہارے آدمی چاہے ہماری کھالیں کیوں نہ ادھیڑ دیں، ہم ایک لفظ بھی نہیں بتائیں گے۔ اگر تم میرے سوالات کا صحیح درست جواب دے دو تو کرنل فریدی کا وعدہ ہے کہ تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتا دوں گا، اور تمہیں یقیناً بتانا ہوگا کہ کرنل فریدی جو وعدہ کرتا ہے وہ ہر قیمت پر پورا کرتا ہے، کرنل فریدی نے اس طرح سرد لہجے میں کہا۔ کیسے سوالات؟ کرنل برانک نے پوچھا۔ یہی کہ ہم اس وقت جس جزیرے پر ہیں اور کس عمارت میں ہیں، اور وہ لیبارٹری کہاں ہے، یہاں ڈاکٹر عبداللہ کو رکھا گیا ہے، کرنل فریدی نے کہا تو کرنل برانک بے اختیار ہنس پڑا۔ تم پاکیشیائی لوگ واقعی انتہائی احمق واقع ہوئے ہو، ابھی چند لمحوں پہلے تم لوگ لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہوگے، پھر ان سوالات کے جوابات کوئی معنی نہیں رکھتے، کرنل برانک نے کہا۔ پھر تو ویسے بھی ان سوالات کے جوابات دینے میں تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت پارس کے دوسرے درمیانی جزیرے پر ہو، یہ ہمارا سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر کہلاتی ہے، اور لیبارٹری اس عمارت کے عقبی طرف موجود ہے، کرنل برانک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہاں ایکڈیمیا کے جو میزائل اڈے ہیں وہ کہاں ہیں؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ وہ سب اڈے 0 زون میں ہیں، اوپر صرف سیکیورٹی عمارت ہے، اس عمارت کے نیچے کوئی اڈا نہیں، اوپر جو جگہ باقی ہیں وہاں نیچے میزائل موجود ہے، کرنل برانک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہاں اس وقت میں سیکیورٹی کے کتنے افراد ہیں؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔
افراد تو صرف 10 ہے، لیکن ہر طرف نگرانی کرنے اور چیک کرنے والی مشینری نصب ہے جو یہاں اڑتی ہوئی مکھی کو بھی چیک کر لیتی ہے۔ اسی وجہ سے کہ تم سب یہاں پہنچتے ہی آپریشن روم میں چیک کر لیے گئے، کرنل برانک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی لیبارٹری کا کوئی راستہ ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ تم نے تو باقاعدہ میرا انٹرویو لینا شروع کر دیا، کرنل برانک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بس یہ آخری سوال ہے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس عمارت سے نہ ہی میزائل اڈے کو کوئی راستہ جاتا ہے اور نہ ہی لیبارٹری کا۔ ان سب کے راستے علیحدہ ہیں جن کا کوئی تعلق سیکیورٹی سے نہیں ہے۔ البتہ جب کبھی باہر آنا ہو یا اندر کسی نے جانا ہو تو وہ سیکیورٹی کو اطلاع دیتا ہے اور بس، کرنل برانک نے جواب دیا۔ اوکے، اب میں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں، پھر مزید بات ہوگی، کرنل فریدی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کو جزیرے تک پہنچنے کی تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ بھی کافی ایڈوانس ہو، جبکہ میرا خیال تھا کہ صرف ایکریمیا ہی ایڈوانس ہے اور تم لوگ محض جاہل اور جنگل نما معاشرے میں رہنے والے وحشی فطرت لوگ ہو، کرنل برانک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری مرضی، تم جو چاہے سوچتے رہو، جو حقیقت تھی وہ میں نے بتا دی، کرنل فریدی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کرنل برانک نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور یکلک کڑکڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی کرنل فریدی کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی زنجیریں کھول کر نیچے فرش پر جا گری، اور پھر اس سے پہلے کہ کرنل برانک یا فرینک کچھ سمجھتے، کرنل فریدی نے اچھل کر چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے کرنل برانک اور فرینک کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ کرنل فریدی نے بجلی کی سی تیزی سے کرنل برانک کو اٹھا کر فرینک پر دے مارا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں اٹھتے، کرنل فریدی کے ہاتھ میں مشین پسٹل نظر آیا جو اس نے اپنی جیب سے نکالا تھا، اور اس کے ساتھ ہی تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی کرنل برانک اور فرینک دونوں چیختے ہوئے نیچے گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ کرنل فریدی اٹھا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پھر مڑ کر وہ تیزی سے فرینک کی طرف بڑھا۔ فرینک کا جسم گولیوں سے محفوظ تھا، صرف ٹانگیں گولیوں سے چھلنی تھی۔ کرنل فریدی نے اس کی تلاشی لی، چند لمحوں بعد وہ اس کی جیب سے وہ ریموٹ کنٹرول نما آلہ برآمد کر لینے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر اسے اللہ کی مدد سے اس نے بتوں کی مانند ساکت کھڑے ہوئے کیپٹن حمید اور مناظر دونوں کے کڑے کھول دیے۔ کڑے کھلنے سے ان کے جسموں کے گرد لپٹی ہوئی زنجیریں نیچے جا گری۔ یہ سب کس طرح ہوا کہ آپ نے جادو کر لیا ہے؟ کیپٹن حمید نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فی الحال بات کرنے کا وقت نہیں، تم دروازے پر رکو، میں فرینک سے ضروری پوچھ گچھ کر لوں، کرنل فریدی نے کہا، اور مڑ کر وہ فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے فرینک کی طرف بڑھ گیا جس کی دونوں ٹانگوں سے خون تیزی سے اور مسلسل بہہ رہا تھا۔ کرنل فریدی نے جھک کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے تھپڑ پر چیختا ہوا وہ ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے بے اختیار ٹانگیں سمیٹ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن صرف اس کا اوپر کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھ سکا اور پھر نیچے گر گیا۔ تمہیں اب بھی بچایا جا سکتا ہے، آپریشن روم کہاں ہے اور اس تک جانے کا کون سا راستہ ہے؟ کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے بچا لو، مجھے نہیں مرنا چاہیے، فرینک نے روتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، ابھی تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کرنل فریدی نے کہا۔ اس کمرے کے علاوہ ہر جگہ چیکنگ آلات موجود ہیں اور ان میں سے کرینک ریز گزرتی ہے، وہ وہاں سے گزرنے والوں کو بے ہوش کر دینے والی آپریٹر مشین اوپر والے منظر پر ہے، فرینک نے رک رک کر آہستہ آہستہ جواب دیا۔ خون زیادہ اور مسلسل نکلنے کی وجہ سے اس کی آواز ڈوبتی جا رہی تھی۔ تم کیسے بچ جاتے ہو ان آلات سے؟ کرنل فریدی نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس پن کارڈ ہے، ان کارڈز کی وجہ سے ہماری چیکنگ نہیں ہوتی اور نہ ہی ہم پر اثر کرتی ہے، فرینک نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ایک ہچکی لی اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ پن کارڈ تو یہ بات ہے، کرنل فریدی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فرینک کی ایک بار پھر تفصیلی تلاشی لینی شروع کر دی، اور تھوڑی سی کوشش کے بعد اس نے آخر کار اس کے کوٹ کی ایک خفیہ اور اندرونی سی جیب سے ایک چھوٹی سی دھات کی بنی ہوئی تختی باہر نکال لی۔ تختی پر ٹیڑھی میڑھی لہریں سی بنی ہوئی تھی۔ کرنل فریدی نے ایک نظر اسے غور سے دیکھا اور پھر اسے اپنی کوٹ کی جیب میں ڈال لیا، اور پھر وہ فرش پر پڑے ہوئے کرنل برانک کی لاش کی طرف بڑھ گیا اور اس نے جھک کر اس کی تلاشی لینی شروع کر دی، اور تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس کی جیب سے پہلے والی تختی برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تختی تم اپنی جیب میں رکھ لو، کیپٹن حمید
कर्नल फरीद ने कहा तो कैप्टन हमीद ने कर्नल फरीदी के साथ हाथ से तख्ती लेकर उसे एक नज़र देखा और फिर जेब में डाल लिया। तुम्हारे लिए हमें कैसे शिकार करना पड़ेगा और ठहरो वहीं, कैप्टन हमीद के साथ बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही ये तीसरी सख्ती मिली कैप्टन हमीद के हाथ तुम्हें भिजवा दूंगा। कर्नल फरीदी ने मुनाज़र से मुखातिब होते हुए कहा। यस सर। मुनाज़र ने इस बात से सर हिलाते हुए कहा। ओह कैप्टन हमीद, कर्नल फरीद ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कैप्टन हमीद और उसके पीछे दूसरे साथी थोड़ी देर बाद वो उस कमरे में पहुंच गए जहां पहले वो उनको दोबारा बेहोश कर दिया गया था, लेकिन इस बार छत से कोई रोशनी का धमाका ना हुआ। तो कर्नल फरीदी ने आगे बढ़कर सामने वाला दरवाज़ा खोला तो दूसरी तरफ भी राहदारी थी जो खाली थी। कर्नल फरीदी राहदारी में आ गया। कैप्टन हमीद उसके पीछे धकेल था। अलमारी एक साइड पर से बंधी हुई थी और एक साइड से बंद कर दी गई थी। दूसरी तरफ से आगे जाकर वो घूम रही थी और वहां से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कर्नल फरीदी तेजी से लेकिन मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता चला गया। राहदारी घूमकर एक दरवाजे पर जाकर खत्म हो गई। दरवाज़ा खुला हुआ था और लड़की की आवाज़ कमरे के अंदर से आ रही थी। कर्नल फरीदी तेजी से आगे बढ़ा और दरवाजे की साइड में खड़ा हो गया, जबकि कैप्टन हमीद दरवाजे की दूसरी साइड में हो गया। लड़की फोन पर बातें कर रही थी और वो बता रही थी कि चीफ ब्लैक रूम में गया हुआ है और फिर उसने रिसीवर उठाया ही नहीं था कि कर्नल फरीदी यकलख्त उछलकर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी पैरवी कैप्टन हमीद ने भी की। तुम ये यहाँ, मगर लड़की जो शायद कर्नल ब्राग की सेक्रेटरी थी ने यकलख्त बुखलाए हुए लहजे में कहा, लेकिन उससे पहले कि वो कोई बात करती कर्नल फरीदी का बाजू घूमा और लड़की चीखती उछलकर कुर्सी से नीचे जा गिरी। नीचे गिरकर उसने एक बार फिर उठने की कोशिश की, लेकिन कर्नल फरीदी की लात घूमी और कानपुट्टी पर ज़रब खाकर लड़की एक बार फिर चीखती हुई नीचे गिरी और साकित हो गई। कर्नल फरीदी ने उसे उठाकर कुर्सी पर डाल दिया। कैप्टन हमीद ने उसकी तलाशी ली। उसके पास पिन कार्ड, जल्दी करो, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, उसकी तलाशी लो। कर्नल फरीदी ने आगे मौजूद दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा जो बंद था। उसने दरवाज़ा खोला तो दूसरी तरफ एक शानदार अंदाज में सजा हुआ ऑफिस था। कर्नल फरीदी ऑफिस में दाखिल हुआ। वहाँ एक तरफ रैक में शराब की बोतलें भरी हुई थी। मेज पर 2 रंगों के फ़ोन सेट मौजूद थे और एक तरफ टीवी मौजूद था। कर्नल फरीदी ने भरपूर अंदाज में कमरे का जायजा लिया, फिर वापस मुड़कर सेक्रेटरी के कमरे में आ गया। ये है इसका पिन कोड, कैप्टन हमीद ने कहा। ये जाकर फिर से अपने साथ ले आओ। हमने उनके ऑपरेशन रूम को बताया करना है ताकि हम यहाँ खेल कर तबाह करना है ताकि हम यहाँ खेल खोल कर काम कर सके। कर्नल फरीदी ने कहा और वो दौड़ता हुआ राहदारी में आगे बढ़ गया। उसके कदमों की आवाज़ कुछ देर सुनाई देती रही और फिर खामोश छा गई। लड़की इसी तरह कुर्सी पर बेहोश पड़ी हुई थी। कर्नल फरीदी होंठ भींचने खामोश खड़ा था। थोड़ी देर बाद एक बार फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें करीब आती हुई सुनाई दी और चंद लम्हों बाद कैप्टन हमीद और मुनाज़र दोनों अंदर दाखिल हुए। रस्सी तलाश कर इस लड़की से यहाँ के बारे में तफसीली पूछगछ कर रही हैं, कर्नल फरीदी ने मुनाज़र से मुखातिब होकर